बस हॉस्पिस को लेकर मैं एक रूम में आ गया और फिर दरवाजा बंद करके मैंने उसका काम पूरा कर दिया। वो मेरे साथ करके बहुत खुश हुई और कहने लगी, हफ्ते में 2 दफा ये काम हम जरूर किया करेंगे। मेरा नाम आदिल है। मैं 25 साल का हूँ। हम लोग कराची में रहते हैं। मेरी एक बहन की शादी हमारे कजन सुल्तान से हुई, जो कि इस्लामाबाद में रहता है। शादी को तकरीबन 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी बहन नूर से मिलने के लिए इस्लामाबाद जा रहा था। मैं 3 दिन पहले फैसल मूवर कोच की टिकट करवाई और फिर मैं कुछ शॉपिंग करने लगा। मैंने काफी सारा सामान खरीदा था और काफी ज्यादा शॉपिंग की थी और काफी अच्छी तैयारी कर ली थी। और फिर बिलाखिर मेरे जाने का वक्त भी आ गया। मैंने सब घर वालों को खुदा हाफिज कहा और अपना सामान लेकर बस स्टैंड पर आ गया। टिकट क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद थी, क्योंकि टिकट मैंने 3 दिन पहले ले ली थी। बस चंद ही मिनट गुजरे थे कि सब सवारियां बस में सवार होना शुरू हो गईं। अब मैं अपनी टिकट हाथ में लेकर जैसे बस में सवार होने लगा, तो मैंने अंदर देखा बस हॉस्टेस बहुत ही खूबसूरत खड़ी हुई थी, जो मेरी टिकट देख रही थी। मैंने जब उसे टिकट दी तो मेरी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसने टिकट चेक करके मुझे वापस पकड़ा दी, लेकिन मैं था कि उसकी सूरत देखते हुए गुमसा हो गया था। अब पीछे लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं वहां पर खड़ा हुआ मदहोश हो गया था। फिर वह बस हॉस्टेस कहने लगी, सर आप अंदर जाएं और अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैंने कहा, ओ सॉरी। फिर मैं चलता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बस इस्लामाबाद के लिए कराची से रवाना हो गई। अब क्योंकि मेरी सीट थी वो बस के आइन सेंटर में थी। अब क्योंकि बस हॉस्टेस बिल्कुल ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठती थी, मैं सोच रहा था कि कैसे उसको बुलाया जाए और उसको दोबारा देखूं। फिर मैंने बेल बजाई तो वही लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, जी सर, कहिए तो। मैंने उसे कहा कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तो उसने कहा, जी सर, बिल्कुल, मैं भी लेकर आती हूँ। और फिर वो थोड़ी देर बाद पानी का गिलास लेकर आ गई और उसी तरह पूरी रात सफर भी होता रहा और मैं बहाने बहाने से उसको बुलाता था। कभी पानी पीने के लिए बहाना तो कभी कुछ मंगवाने के बहाना से। अब वो लड़की भी समझ गई थी कि मैं कुछ ज्यादा ही उससे चीजें मंगवा रहा हूँ। और फिर सुबह हो गई, लेकिन अभी इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे बाकी थे। फिर मैंने दोबारा पानी मांगा तो उस बार दूसरी वाली लड़की आई। तो मैंने उसे आराम से कहा कि तुम अपनी दोस्त को नहीं भेज सकती। उसने कहा, जी। मैंने कहा अपनी दोस्त को भेजो तो वो वापस अपनी सीट पे आकर बैठ गई और फिर उस लड़की को दोबारा मेरे पास भेजा। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे पानी पीना है। फिर उसने मुझे पानी पिला कर दिया। अब वो लड़की भी मुझ में दिलचस्पी ले रही थी, बार बार मुझे मुड़ कर भी देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। खैर, इतना खूबसूरत सफर मेरी जिंदगी का पहला सफर था। सफर तो मैंने बहुत किए थे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था। बिलाखिर हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए। अब मैं जैसे ही बस से उतरा तो वो लड़की भी उतरकर साइड पर खड़ी हुई थी। मैं बैठा रहा था कि आराम से मैं बस से आखिर में उतरूं। और फिर सब लोग जब उतर गए तो फिर आखिर में मैं उतर। वो लड़की सबको शुक्रिया शुक्रिया कह रही थी और पूछ रही थी कि सफर आप लोगों का कैसा हुआ। तो सब लोग तारीफ कर रहे थे। जैसे ही मैं उतरा, उसने मुझसे भी पूछा कि सर, आपको सफर कैसा लगा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने फौरन उसकी तरफ देखा और मैंने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर है और ऐसा सफर मैं बार बार करना चाहता हूँ।
پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام اریبہ ہے۔ میں نے کہا بہت خوبصورت نام ہے، آپ ہیں بھی بہت پیاری۔ تو وہ تھوڑی سی شرمانے لگی۔ پھر میں جا کر گیسٹ روم میں بیٹھ گیا۔ بس ہوسٹس کے لیے ایک الگ روم بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں اس روم میں جانے لگی تو پھر اس اریبہ نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میری طرف آئے، اور اس وقت میں گیسٹ روم میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ چلے گئے تھے۔ اریبہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے کہا اریبہ، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ تم شرمانے لگی اور مسکرانے لگی، کہنے لگی آپ اتنی بھی نا خوبصورت نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کتنی خوبصورت ہیں۔ پھر میں اس سے کافی دیر باتیں کرتا رہا، اور پھر بالآخر میں نے اس کا فون نمبر لے لیا، اور پھر میں اپنی بہن کے گھر پہ آ گیا۔ میں اپنی بہن سے ملا اور اپنی بہنوئی سے بھی ملا۔ ملنے کے بعد میں نے ناشتہ کیا، کیونکہ میری بہن نے ناشتہ پہلے سے بنایا ہوا تھا، کیونکہ میں اپنے بہنوئی اور بہن کو بتا کر کراچی سے نکلا تھا، اور بہنوئی تو بعد میں تھا، پہلے میرا کزن تھا، وہ اس کا نام سلطان تھا۔ پھر میں نے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد روم میں آ کر میں نے اریبہ کو کال ملائی۔ اریبہ نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر میں نے دوبارہ کال کی تو اس نے دوبارہ بھی کال نہیں اٹھائی۔ پھر میں نے اس کو میسج کیا کہ میں عادل ہوں، کبھی کچھ دیر پہلے ہی آپ سے نمبر لیا تھا، کراچی سے میں آیا تھا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کال آ گئی۔ شاید وہ نیو نمبر دیکھ کر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر، میری اور اس کی بات چیت شروع ہو گئی، اور میں کافی دن وہیں اسلام آباد میں، لاہور میں اس سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ کافی دن کے بعد میں اسلام آباد سے کراچی کے لیے ٹکٹ بک کروائی، اور ٹکٹ بھی اس گاڑی کی بک کروائی تھی جس میں اریبہ جاب کرتی تھی۔ اور پھر میں آ کر بیٹھ گیا گاڑی میں۔ بہت زیادہ میں نے بہانے بہانے سے اریبہ سے بس محبتیں بھی کی اور اس کو تنگ بھی کیا، مگر وہ مجھ سے خوش تھی، کیونکہ جس طرح میں اسے پسند کرتا تھا وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ پھر اگلے دن ہم لوگ کراچی پہنچ گئے۔ میں نے اس سے بتایا کہ میرا گھر بالکل پاس ہی ہے، تم چاہو تو میرے پاس آ سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ اتوار والے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے، تو میں اتوار کو گھر نہیں جاؤں گی، بلکہ آپ کے پاس آؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ایک دوست کو کہا کہ یار مجھے ایک روم، اس نے کہا ہاں ہمارا ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے اس گھر کی چابی لے لی، اور پھر بالآخر اتوار کا دن آ گیا، اور پھر میں نے اریبہ کو کال، پھر میں نے اس سے پک کرنے کے لیے چلا گیا۔ پھر میں نے اریبہ کو پک کیا اور پہلے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں پہ ہم نے اچھے سے ناشتہ کیا، کافی پی۔ اس کے بعد میں اریبہ کو اپنے دوست کے اس گھر میں لے گیا۔ اریبہ مجھ سے کہنے لگی کہ عادل، یہ تو مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، مجھے تم سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ پہلے تو وہ گھبرانے لگی، پھر جب میں نے اسے یقین دلایا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ کرو، ہم لوگ جلد شادی کریں گے، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، پھر وہ ریلیکس ہو گئی۔ پھر میں اس سے لے کر ایک روم میں آ گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت سا بیڈ بچھا ہوا تھا۔ پھر ہم دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں ایک دوسرے کو بتانے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ میں اریبہ کے قریب ہوتا گیا۔ پھر اریبہ کا میں نے دوپٹہ اتار کے رکھ دیا۔ میں اس کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کا سب کچھ ہٹانا شروع ہو گیا، اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا، اور پھر وہ سب کچھ ہمارے درمیان ہو گیا جو شادی کے بعد ہوتا ہے۔ ہم نے 2 دفعہ کیا تھا۔ اریبہ بھی خوش تھی اور میں بھی خوش تھا، اور پھر ہمارا ہر ہفتے اسی طرح کا سین ہوتا تھا۔
وہ چھٹی کر کے آتی تھی اور میں اسے اپنے دوست کے گھر پہ لے کر جاتا تھا اور خوب ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے تھے۔ مہینے میں ہماری 3 سے 4 ملاقاتیں ہو جاتی تھیں اور ہم ہر اتوار کو 2 دفعہ ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے